السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں عورت کا کردار بہت ہی زیادہ اہم رہا ہے۔ نہیں یقین آتا تو 12 عورتیں یحییٰ خان کے زمانے میں ملک چلا چکی ہیں، جن میں اقلیم اختر اور جنرل رانی جو کہ ایک تھانے دار کی بیوی تھی، مگر جنرل کی منظور نظر ٹھہرنے کے بعد پاکستان کے سیاہ سفید کی مالک بن گئی تھی۔ اداکارہ ترانہ صدارتی محل سے نکلنے کے بعد قومی ترانہ قرار پائیں۔ دلشاد بیگم انڈین اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن 1991 میں نواز شریف کو کہہ کر کشمیر میں فوجی کارروائیاں رکوائی تھیں۔ انہوں نے نواز شریف پر فون پر گانا سنایا کرتے تھے اور جن کا انٹرویو سماچار بار ایک دل پھینک، عاشق مزاج، صرف نام کا شریف 12 جنوری 1997 میں اس کی ایک خاتون کو پاکستان آنے پر سرکاری پروٹوکول دیا گیا تھا۔ مشہور گلوکارہ طاہرہ سید، جن کے بارے میں نجم سیٹھی نے خبری سنڈے میگزین کے ذریعے 9 جنوری 2000 میں انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف کے قریبی ساتھی سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی طرف سے مری کی چیئر لفٹ کے ٹھیکے کے علاوہ 5 لاکھ ماہانہ ملتا تھا۔ شیخ رشید نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں جب وزیر کثافت تھے، اس دور میں ہر جگہ اداکاریں چھا گئی تھی۔ ریما دوسری جنرل رانی بن چکی تھی۔ اداکار انجمن کو مبینہ طور پر اس لیے ایوارڈ نوازا گیا کیونکہ اس نے شیخ رشید کی اکیلے چائے پینے کی آفر مسترد کر دی تھی، جبکہ ریما نے قبول کی اور فلمی ایوارڈ کی مستحق پائیں۔ ریما، میرا، لیلا، مدیحہ شاہ اور بہت ساری ماڈل اور ایکٹریس اور تقریباً سارے سیاستدانوں کے ان اصلی چہروں سے میری ملاقات ہوئی۔ ظہیر بابر کی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن میں ہوئی۔ یہ وہی کتاب ہے جو راتوں رات ہارٹ کیک کی طرح بک گئی اور چاندی مہینوں میں ان کے کئی ایڈیشن مارکیٹ میں آ گئے۔ الطاف حسین، جاوید ہاشمی، زرداری، بے نظیر، شریفوں کا پورا خاندان، ذوالفقار علی بھٹو، کھر اور عمران خان، کون نہیں جو اس کتاب کے صفحات کی شان نہیں پڑھتا۔ سب کے کرتوت ہیں، مگر سلام ہے پاکستانی قوم کو اور ان کے معدوں پر جو اتنا گاند نہ صرف بغیر ڈکار دیے مارے ہضم کر جاتے ہیں بلکہ بار بار کھانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ ریحام خان کی کتاب جو پبلش ہونے سے پہلے ہی کسی بچے کے پیمپر کی طرح لیک ہو رہی تھی، ان کی شہرت اور پذیرائی دیکھ کر مجھے ظہیر بابر کی انکشاف سے بھرپور کتاب کی یاد آ گئی اور سوچا ریحام کی کتاب پڑھنے سے پہلے یہ پری ریکویسٹ ضروری ہے، ورنہ میں عظیم الشان کتاب کو پڑھنے کے اہل نہیں ہوں گی۔ اور ماشاءاللہ وہ کتاب نیٹ پر مفت بھی PDF سے دستیاب ہے۔ کون کہتا ہے پاکستان کو کتب بینی کا شوق نہیں؟ ان کے معیار کی کتاب ہو تو چھین چھین کے پڑھتے ہیں۔ شغل اپنی جگہ، ریحام خان PTI چیئرمین کی زندگی کی وہ غلطی ہے جسے ان کی پرستار تو کیا خود انہیں بھی معاف نہیں کرنی چاہیے۔ بچھو کو ہتھیلی پر رکھیں گے تو وہ ڈانکی مارے گا، کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے تو کیا دامن صاف رہے گا؟ ایسی غلطیاں ہم سب زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہو ہی جاتی ہیں، مگر ان کا خمیازہ بھگتنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پاتے۔ ریحام کمتان کی زندگی کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی سزا ملنی ہی ملنی ہوتی ہے۔ تہمینہ کھر نے جب اپنی کتاب میڈا صحیح لکھی تو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت نے ایسی کتاب نہیں لکھی تھی۔ لوگوں نے اس کتاب میں کھر کا تہمینہ کو ننگا کر کے کمرے سے نکال دینے اور ان کی سگی بہن اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کو مبینہ واقعہ پڑھایا اور انہیں تہمینہ پر ترس نہیں آیا بلکہ ان کے مزہ آیا۔ ایسا نہ ہوتا تو کیا مصطفیٰ کھر چادر لپیٹے آج بھی ٹی وی پر مردانگی کی اعلیٰ مثال بنے بیٹھا ہوتا؟ تہمینہ کھر کو اس غلطی سے سبق ملا ہوتا تو کیا وہ پھر سے ایک اور فیڈرل لارڈ کی زندگی میں شامل ہو جاتی؟ ریحام کو عمران خان کے عیاشوں سے نفرت محسوس ہوتی تو کیا وہ ان کی کتابی صورت بھیج کر پاکستان کی تمام عیاش مردوں کی تفریح کا انتظام بنتے؟ قائد اعظم کو اپنے پاکستانیوں کی ذہانت کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو لمبی سیاسی اور قانونی لڑائی لڑنے کی بجائے لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی جنسی تعلقات پر ایک کتاب لکھتے اور سارے ہندوستان پین دی سری کر دیتے۔ بہرحال ظہیر بابر اور ریحام خان پاکستان کی کتابی تاریخ کے محسن ہیں اور ان کی کتابوں کی مقبولیت دیکھ کر رائے یہی ہے کہ ان کتابوں کے نصاب میں شامل کر لیا جائے۔ جب قوم کا معیار انتخاب یہی ہے تو نصاب بھی یہی ہونا چاہیے۔